अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बसंत एक ऐसा फेस्टिवल, एक ऐसा त्यौहार था जिसने लाहौर को एक पहचान दी थी, जिसमें शिरकत के लिए पूरी दुनिया से लोग आया करते थे। लाहौर 2 दिन के लिए सजा करता था और यहाँ हर तरफ हम देखते थे कि खुशियां ही खुशियां हुआ करती थी। पकवान पका करते थे, घरों की छतों पर महफिलें सजा करती थी और जो आसमान थे वो पतंगों से पाबंदी जो है वो हटा ली गई। लेकिन क्या वजह है, आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। पाबंदी हट भी गई और हुकूमती नोटिफिकेशन भी हो गया कि बसंत जो है वो मनाई जाने चाहिए और इसकी इजाजत भी दे दी गई। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक हुकूमत की तरफ से वो इकदाम नहीं किए गए सुप्रीम कोर्ट की जो है वो जजमेंट के बावजूद, और बसंत अभी तक शहर में नहीं मनाई जा रही। सबसे पहले ये नाज़रीन, दिल हुआ बो काटा, ये वो बसंत के रंग हैं जो लाहौर की पहचान हुआ करते थे। मेरे साथ आज स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर एजाज अनवर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं और इस हवाले से, बसंत के हवाले से मजमून भी लिख चुके हैं। और यकीनन मुझे यकीन है उनकी जो पेंटिंग्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, उनकी पेंटिंग्स देख के लगता है कि खुद भी बसंत जो है वो मनाते रहे हैं। शेख सलीम साहब हैं, सदर हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, और मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहमानों से बात का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि शहरी क्या चाहते हैं, वो बसंत मनाना चाहते हैं नहीं चाहते, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो ये जो उनसी बसंत लाहौर से वाइट मनाई जा रही है, इधर मनाई नहीं जा रही लाहौर में, ये क्या बात है? बसंत बिल्कुल होनी चाहिए हमारे मुल्क में, यही तो त्यौहार है। ओपन एयर का ये बेनिफिट है कि वहाँ पे ट्रीज इतने ज्यादा होते तो हैं, लेकिन वो काफी दूर दूर एरिया में होते हैं, तो ये बेस्ट है। आई थिंक अगर इस तरह करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि न्यू जनरेशन जो है, एक तो उनका शौक पूरा हो जाएगा, सेकंड उनकी सेफ्टी हो जाएगी। मेरे ख्याल से होनी चाहिए बसंत, क्योंकि ये हम लोगों का सकाफती फेस्टिवल है और ये हम लोगों की न्यू जनरेशन को पता होना चाहिए कि हम लोगों का फेस्टिवल क्या है। बेशक इसकी सिक्योरिटी के साथ करें, लेकिन ये फेस्टिवल लाजमी है। बिल्कुल पसंद होनी चाहिए, क्योंकि ना जब हम ना थे ना कॉलेज के ज़माने में, उस अगर हम ना बसंत बड़ा शौक से मनाते होते थे। मैं तो चाह रहा हूँ कि होनी चाहिए कि मसलन के ग्राउंड में हो जाए, या छत वगैरह में डोर जो इस्तेमाल करते हैं वो शीशे वाली, वो नहीं होनी चाहिए। हर शहर में इजाज़त देनी चाहिए, ये नहीं कि फैसलाबाद में दे दिया तो लाहौर वालों को महरूम कर दिया। ऐसी डोर बनानी चाहिए जिससे कि बच्चों को या बड़ों को किसी को भी नुकसान ना हो। तो मतलब ये ऐसा फेस्टिवल है जैसे दूसरे इवेंट्स हैं, तो ये एक होना चाहिए। बसंत का त्यौहार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और पंजाबियों की सकाफत का हिस्सा रहा है बसंत और ये सब इस तरह की सेलिब्रेशंस, तो ये ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारा पार्ट है, हमारे पंजाब का, हमारे कल्चर का पार्ट है, तो इस वजह से ये ज़रूर होनी चाहिए। वैसे भी इन सब टेंशन्स के माहौल में हमें इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। आई लाइक काइट। पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होते थे और हर घर में ना सिर्फ गुड्डी उड़ाना पर्पस नहीं था, लोगों की गैदरिंग एक पर्पस था। पूरी दुनिया से लोग लाहौर आते थे। हालांकि ये त्यौहार बेसिकली चाइना का है, बसंत चाइना से, गुड काइट फ्लाइंग चाइना से है, मगर जिस तरह लाहौर में मनाई जाती थी वो इन लोगों ने आके ख़त्म कर दी है। मैं समझता हूँ कि बसंत को खुलना चाहिए। एक अच्छा त्यौहार है, जिस तरह पाकिस्तान में हर त्यौहार मनाया जाता है उसी तरह बसंत भी मनानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि बसंत जो है लाहौर का रंग है और लाहौर की जान है, इसके बगैर लाहौर बिल्कुल बेजान हो जाता है बसंत के बगैर। बसंत हमारे लाहौर के लिए बहुत अच्छा रंग था, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों ने बसंत बंद करके बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। जो स्टूडेंट हमारे बिगड़ रहे हैं और बसंत में रंग में भंग डाल दिया हमारे हुक्मरान। जी, आपने सुना कि लाहौरिये कितना बेताब हैं कि बसंत की इजाज़त जो है वो दी जानी चाहिए, और वो फेस्टिवल जो यहाँ हुआ करता था, और वो अब दोबारा वो वक्त आ गया है कि अब दोबारा उसकी जो है वो यहाँ पर इजाज़त दी जाए। मैं आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का, बाकायदा अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हादसात के खौफ से क्या हम त्यौहार अपना मनाना बंद कर दें? ये कहाँ की अक्लमंदी है? मुझे ये बताएं कि अगर जिस तरह पिछले दिनों एक क्रिकेटर गेंद लगने से उसकी डेथ होगी, तो इसका मतलब यह है कि आप क्रिकेट पे पाबंदी लगा दें, बजाय कि आप अपनी नाअहलियों को छुपाएं, आप अपने सिस्टम को बेहतर करें। पाबंदी लगाना कहाँ की अक्लमंदी? यूँ तो लाहौर में मोटर कारें भी बैन हो जाएंगी, सारा दिन हादसा, लोग नीचे गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। ठीक है, वो तो सही हिफाजती इकदाम के बगैर तो कहीं भी बंदा हादसे का शिकार हो सकता है। ठीक है, तो ये पाबंदी लगाना नहीं होता है, बल्कि उसको रेगुलेट करना। जैसे कि अब हमारी बहस आगे चलेगी तो पता लगेगा, उसको रेगुलेट करना है। उसके अंदर जो
गलत लोग गलत चीज़ें करते हैं उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा कल्चर था, इससे रेवेन्यू जनरेट होता था, बल्कि उन दिनों करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता था, बजाय कि हम इस कल्चर को, इस त्यौहार को प्रमोट करते। और अगर हम इसे प्रमोट करते तो मुझे यकीन है कि अब तक ये दुनिया का शायद सबसे बड़े तरीन फेस्टिवल में से एक हो सकता था। जिक्र किया अभी डॉक्टर साहब ने काली भेड़ों का, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बराह रास्त इस कारोबार से मुंसलिक हैं, ये काली भेड़ें कौन हैं, क्यों नहीं निकलती, क्यों हमारी खुशियों के खिलाफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमर साहब, सिटी 42 का भी, जो हर साल कम अज़ कम हमारी आवाज़ को उन अवानों तक तो पहुँचाते हैं जो बज़ाहिर तो बड़े कानूनी माहिरीन बैठे हैं वहाँ और लीगल हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है कानून में, अच्छा, जो हमें 15 दिन की इजाज़त देता है तो सब कानून भूल जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रही हैं, जो फैसला आया था कि 15 दिन की इजाज़त दी जाए, हुकूमत जो इंतजामात है वो करे, पाबंद है हुकूमत। पंजाब असम्बली का बिल पास हुआ है 2009 में, ठीक है। 350 दिन हम उसकी वायलेशन करें तो हमें पकड़े। हमने कभी 350 दिन में पतंगबाजी की हिमायत नहीं की। वो कानून है क्या? वो कानून है कि 15 दिन के लिए आप हमें इजाजत दिए। हम तो 2 दिन के लिए इजाजत मांगने हैं, 15 दिन की बजाय हम तो 2 दिन के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 7 और 8 मार्च को हमें बसंत फेस्टिवल करने की इजाजत दी जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, वो आपने दरख्वास्त भी दी पिछले दिनों डीसी साहब को, लेकिन वो लॉ कुछ पाबंदियां भी तो आती होंगी ना, कि अगर आपने काइट फ्लाइंग करनी है, गुड़ी उड़ानी है आपने, तो ये पाबंदियां होगी, आपने ये डोर इस्तेमाल नहीं करनी। बात ये है कि मैंने जो आपसे सवाल किया था, वो काली भेड़ें कौन है, ये जो डोर है, ये केमिकल डोर है, ये कहाँ से आई, कौन लोग लेकर आए? मैं उसी बात से आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि कानून में सब कुछ तय हो चुका हुआ है। ठीक है, कि डोर कौन सी होगी, गुड्डा कौन सा है, पतंग कौन सी होगी। पिछले साल तो हमने PCSIR से एक डोर की स्ट्रेंथ भी मुकर्रर करा दी है। अच्छा जी, कि इससे ज्यादा डोर की स्ट्रेंथ नहीं होगी। अब हम माजी में जाएंगे तो जिस वक्त ये मोटी डोर बनी है ना, किसी के हमें गुमान में भी नहीं था कि इससे हादसा हो सकते हैं। अगर इसको रेगुलर रखा जाता रहा तो मोटी डोर का हाथमा हो चुका था। चूंकि पाबंदी लग गई, उसके बाद जो किसी ने भी किया उन्होंने इलीगल काम किया। ठीक है, उन्होंने इस कम्युनिटी के साथ धोखा किया, इनके साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है, जब रेगुलेट आप किसी चीज को करते हैं ना, वो सामने नजर आती है चीज कौन सी बिक रही है। आज भी अगर ये इसको रेगुलेट कर दे तो हम जिस डोर पर पाबंदी लगी है, क्या वो अभी भी बाजारों में बिक रही? अभी कुछ नहीं, अभी तो कुछ है ही नहीं है। मैंने 8 साल पहले कहा था, आप लाहौर शहर को महरूम कर रहे हैं, यहाँ गुर्बत फैला रहे हैं, जो यानी हमारा कल्चर है। ठीक है शेख साहब, एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे और इससे रिलेटेड दीगर जो चीजें हैं, दीगर जो इश्यूज हैं, उस पर भी बात करते हैं। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। The Subrite, Prima Heartrite Low Fat Milk, free from any growth hormones. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मियां यूसुफ सल्ली, समाजी शख्सियत हैं आप लाहौर की, इनसे बात करते हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, बात हम कर रहे हैं बसंत पे, बताइएगा बसंत जो है वो जिस तरह मनाई जा रही थी और उसके बाद पाबंदी लगी, ये रंग लाहौर शहर के, लाहौर की सकाफत सर कहाँ खो गई? सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला दे चुकी है, हुकूमत क्यों पाबंदी जो है वो इस पर लगाई हुई है, अभी तक क्यों पाबंदी नहीं हटा रही? देखें, जहां तक मुझे इल्म है कि बसंत जो है वो बाकी सारे पंजाब में, तमाम पाकिस्तान में होगी। पिंडी से लेकर फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, सियालकोट, तमाम बड़े शहरों में बसंत होगी। नहीं मियां साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, लेकिन हुकूमत इजाजत नहीं दे रही। हम इस पे बात करें। नहीं, हुकूमत इजाजत नहीं दे रही तो देखें, बड़ी सिंपल बात है, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि जब ज़ियाउल हक के वक़्त आपने म्यूजिक बैन की, आपने मौसीकी को बैन किया, तो आपकी यंग जनरेशन जो थी उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया, उस कल्चर को।
اس کے بعد آپ نے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, حسن جو تھا اس کو بند کیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہاں اب جوتیوں کی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور بازار حسن کہاں گیا؟ آپ کے سارے شہر لاہور کے اندر پھیل گیا, ٹھیک ہے. اب آپ کا ڈیفنس, گلبرگ, یہ سارے ایریاز, یہاں تمام یہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بسنت بند کی, آپ کی ینگ جنریشن نے ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا. تو ٹھیک ہے, آپ, میرا مطلب ہے اپنی جو روایتیں ان کو ختم کرتے جائیں, اور 30-40 سال میں یہاں نہ کسی کو پاکستان کا پتہ ہوگا, نہ پاکستانیت کا پتہ ہوگا, نہ اپنے کلچر کا پتہ ہوگا, نہ کسی اور چیز کا پتہ ہوگا. اچھا میاں صاحب, یہ وہی اسلام آباد میں تھا تو ایک یورپی ملک کے سفیر نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی کہ وہ کچھ فنڈز لے کے آنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور ان کی یہ اسیسمنٹ تھی, آپ سنیے گا ذرا, کہ ان کی جو اپنی یہاں جو ان کے افسران آئے ہوئے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے, انہوں نے کہا ہے کہ دا سیڈ تھنگ از کہ پاکستانیوں کو اپنے کلچر کے بارے میں اور اپنی جو ان کی آئیڈینٹی ہے اس کے بارے میں ہی آپ کی ینگ جنریشن کو کچھ نہیں پتا. تو آپ بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرو گے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ جو آپ کی ینگ جنریشن ہے وہ ایلین کلچرز کو آگے لے کے آئے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں میاں صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ تو وہی بسنت ہے جو ہمارے حکمران خود بڑے شوق سے منایا کرتے تھے, اور آج سے چند برس پہلے تک اندرون لاہور میں جا کر منانا, ہر سال منانا, ان کا اپنا مشغلہ ہوا کرتا تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ بسنت بہار کا پہلا دن, ٹھیک ہے, یعنی دن کو منائی جاتی تھی, اس کے بجائے رات کو ہونے لگی. بالکل ٹھیک ہے. بہار کا پہلا دن یعنی آسمان پر بھی پھولوں جیسے رنگ بے شمار لاکھوں پھیل جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. پھر جو حادثات کی بات ہوتی ہے وہ بجائے اپنی جگہ, ٹھیک ہے. ڈور کیوں آ کر گلے کاٹتی ہے؟ ہم نے درخت کاٹ دیے شہر سے. پرانے زمانے میں ڈور زیادہ دور تک جاتی نہیں تھی, وہیں درختوں میں الجھ جاتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ڈور کو پکڑ کے توڑ کے کہتے تھے بڑی مضبوط ہے, بڑی جو کر کے توڑ کے کہتے بڑی مضبوط ہے, ٹھیک ہے. وہ اب بات ہی نہیں رہی. یہ تمام وائلیشنز ہیں, جیسے کہ آپ نے شیخ صاحب کو ذرا گھیرنے کی کوشش تو کی تھی. نہیں, میں نے 2 دفعہ ان سے سوال کیا ہے, وہ سوال میرا گول کر رہے ہیں. نہیں, وہ قابو نہیں. پھر میں وہی سوال کروں گا کہ جس وائلیشن کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, یہ شیخ صاحب آپ ہر دفعہ اپنا مقدمہ سامنے رکھتے تو ہیں, لیکن یہ وائلیشن پر جو ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں اس پر عمل درآمد کرانا بھی آپ کا کام ہے. کون لوگ ہیں یہ جو جس طرح پہلے بات کر رہا تھا, یہ جو ڈور لے کر آئے ہیں, اسی وجہ سے یہ سارے معاملہ شروع ہوئے اور حکومت نے پابندی لگانا شروع ہوئی؟ جی, میں نے پہلے کہا اگر اس کو ریگولیٹ کیا رکھا جاتا, اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا, تو آج یہ ہمیں جتنا دکھنا پڑتا. نہیں, اب بھی ہم کالی بھیڑوں کی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بالکل ہماری کر سکتے. ہم دیکھیں, ہمیں کوئی پوچھے تو ہم بتائے نا. ہم آتے ہیں 1 مہینے کے لیے, آپ سے پروگرام کرتے ہیں, کبھی اس کے بعد کبھی کسی نے ہم سے نہیں پوچھا. یہ تو ایک ریگولر جاب ہے, اس کو کرنے. اتنا بڑا فیسٹیول اگر کسی ملک میں اور ہو تو وہ ملک تو سیاحت کے نام ہی کروڑوں روپے لے جائے گا. ہم فیسٹیول کی حمایت میں ویسے تو بات کر رہے ہیں. میں ابھی میاں صاحب کی 2 دن باتیں بڑی لاجکلی تھی. اچھا, کہ اگر آپ اس کو ہیلتھی کوئی بھی ایکٹیویٹیز کو ختم کریں گے تو اس کے رد عمل میں لوگ وہ بلیڈ پہ جائیں گے, جوے خانے میں جائیں گے, غیر قانونی سرگرمیوں میں جائیں گے. چھینیں گے تو یہ ایسی تفریح تھی کہ ماں کے سامنے اس کا بیٹا اوپر ہوتا تھا, اس کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں باہر جا کے کسی غیر قانونی کام میں تو نہیں ملوث ہے. جب آپ نے اس کو بند کر دیا, انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ اپنانا ہے, انہوں نے اپنایا ہے. آج دیکھ لیں جرائم کی ریشو, دوسری غیر قانونی سرگرمیاں اس کی ریشو, اور پھر انفارچونیٹلی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں دہشت گردی کا اس وقت خاص غلبہ ہے.
ہمیں نئی نسل کو بچانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے. وہ اسی طرف نشاندہی کر رہے تھے میاں یوسف سلی صاحب. میاں صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, بات کی جا رہی تھی یہ کون لوگ ہیں جو ریگولیٹ نہیں کرنے دینا چاہ رہے؟ دیکھیں, ہمیشہ جو آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہی زیادہ اس کے اوپر شور مچاتی ہے, کیونکہ وہ دے ڈونٹ ہیو, جو ہمارے جو افسران ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو ہم ٹھیک کر لیں, لیکن وہ ایزی وے آؤٹ ہے, بند کر دیں. جو چیز جو ہے جو ان سے کو سمجھ میں نہ آئے اس کو بند کر دیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ پچھلے سال بھی ایک کمیٹی بنی تھی, حکومت نے بنائی تھی, جس میں کہ حمزہ شہباز صاحب بھی تھے بیچ میں, اور اس وقت پچھلے سال کی بات ہے, میاں صاحب نے بنائی تھی کمیٹی. جی بالکل ٹھیک. لیکن مجھے یہ علم ہوا ہے کہ ہمارے لاہور کے ہی ایک بہت بڑی شخصیت ہے میڈیا کی, ان کے پریشر میں آ کے تو اس کو بسنت کو روک دیا گیا. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک لاجک سمجھ نہیں آتی کہ سارے پاکستان میں بسنت ہو رہی ہے, لاہور میں نہیں ہو رہی. اچھا, اب اس کا ایک ہی حل ہے, ہم اتنے ابھی گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, کہ اگر ہم نے کرنی تو اس کا کیا طریقہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ بسنت جو ہے, کائٹ فلائنگ جو ہے, اس کو سارا سال بے شک بین رکھا جائے. بالکل ٹھیک اور ہے. ایک دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کھولا جائے. ان 24 گھنٹوں کے دوران موٹر سائیکل پہ بالکل پابندی ہو. بالکل ٹھیک ہے سر. دوسری بات کہ چرخی پہ مکمل پابندی ہو, اور فائرنگ پہ مکمل پابندی ہو. اگر آپ یہ کیونکہ 99% ڈیتھس جو ہوئی ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر اور اسکوٹر کے اوپر ہوئی ہیں, تو اگر آپ اس کو فیسٹیول کو سیف بنانے کے لیے اگر آپ پہلے 4-5 سال اگر آپ یہ اس کو ذرا ریگولیٹ کر لیں گے اور ذرا سختی رکھیں گے ان لوگوں کے اوپر جو اس قسم کی ڈوریں بناتے ہیں. آپ چرخی بین کر دیں, کیونکہ یہ چرخی کے اوپر ہی چڑھ سکتی ہے یہ میٹل کی ڈور, یہ پنے کے اوپر نہیں آ سکتی. اس لیے بیسکلی تھوڑا سا ایفرٹ کرنا پڑے گا, اور یہ صرف آپ دیکھیے گا کہ یہ کتنی بڑی ہم ایک اکنامک لاس ہے ہمارے لیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے اگر حکومت کو چاہیے اس میں سے نکل جائے. یہ لوگوں کا فیسٹیول ہے, لوگ اپنے گھروں میں منائیں, حکومت نہ کچھ کرے. بے شک حکومت کروڑا روپے کی سڑکیں نہ بیچے لاہور کی, پیپسی کولا کو یا کوکا کولا کو یا کسی اور کو. یہ اب لوگوں کا ہے, ریگولیٹ کرے کہ جی ہاں ہم اس موٹر سائیکل یا رکشہ یا یہ اسکوٹر ہم بین رکھیں گے. ٹھیک ہے میاں صاحب, پکڑے صاحب سخت سے سخت سزائیں رکھیں. ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ کو مقصد میں روک رہا ہوں, ایک بریک لینی ہے. بڑی اچھی سجیشنز آئی ہیں میاں صاحب کی طرف سے, لیکن اب دیکھنا ہے کہ انتظامیہ جو ہماری ہے, ضلعی انتظامیہ ان ساری جو سجیشنز آئی ہیں اس پر عمل درآمد کرانے میں کس حد تک کامیاب ہوتی نہیں ہوتی. بہرحال بڑا ایک اچھا پلان جو ہے وہ میاں صاحب نے دیا ہے. اس پر مزید بات کریں گے اور وقفہ لیتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں. .com خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر. اور اس وقت ڈی سی او لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, جب قانون موجود ہے تو پھر اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ شہریوں کا حق ہے, اور سپریم کورٹ جب یہ جو ہے فیصلہ دے چکی ہے اور اس کے بعد ہماری اسمبلی, پنجاب اسمبلی قانون بھی بنا چکی ہے, تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا ڈی سی صاحب, بات ہم کہہ رہے ہیں بسنت پہ, جو کہ لاہور کی کبھی پہچان ہوا کرتی تھی, ثقافت تھی. جب قانون موجود ہے, قانون اجازت دیتا ہے کہ شہری بسنت منا سکتے ہیں, 15 دن کے لیے منا سکتے ہیں سر, تو کیوں اجازت نہیں دی جاتی؟ میرے ساتھ شیخ سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو درخواست بھی دی انہوں نے کچھ دن پہلے, بقول ان کے کہ یہ جو درخواست ہے یہ ہمیشہ سے ردی کی ٹوکری میں جاتی ہے, اس کا کچھ نہیں کیا جاتا. دیکھیں جی, ہماری بھی خواہش ہے کہ لاہور میں جو پرانی چیزیں ہیں وہ اسی جوش کے ساتھ منائی جائیں جس طرح سے پہلے منائی جاتی تھی, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو انجوائمنٹ والا ایک ایلیمنٹ ہے ہمارا, اس کے کانسیکوینسز میں ہمارا بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ 10-15 دن کے لیے یہ خوشی منائی جا سکتی ہے, لیکن انسیڈنٹلی ماضی کا جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران میں جو مٹیریل بنتا ہے وہ پھر سارا سال یوز ہوتا رہتا ہے. اور میرے پاس اس وقت فیکٹس اینڈ فگرز تو نہیں ہے, شاید آپ کے پاس زیادہ بہتر ہوں گے, کہ پھر وہ سارا سال جو نقصان ہوتا ہے وہ ملامت وہ شاید ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکیں گے اگر اس کے نتیجے میں کوئی بعد میں ہمارا نقصان ہوا.
اچھا لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اسے روکنا آپ کا کام ہے نا. ہم اپنے سسٹم کی خرابی یا نااہلی کی وجہ سے لوگوں کی خوشیاں تو نہیں چھین سکتے نا. قانون تو اجازت دے رہا ہے, اس پر عمل درآمد کرانا تو آپ کا کام ہے نا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہمیں انجوائے کرنے دیں اور خود آپ قانون پہ عمل درآمد کریں. میں قانون پہ عمل درآمد کرنے سے نہ کتراتا ہوں, نہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری سے ہم دور بھاگ سکتے ہیں, وہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ شہر میں اس طرح کی ڈور بن جائے گی اور جب اس طرح شہر میں گڈی بن جائے گی تو پھر آپ کیسے کنٹرول کریں گے کہ وہ کوئی نہ اڑائے, اور یہ کیسے کنٹرول کریں گے کہ کوئی اس کی زد میں آ کے زخمی نہ ہو اور خدا نہ خواستہ. چلیں سر یہ ڈیبیٹ ہے, بات یہ ہے کہ اس پر آپ نے کوئی, جب آپ کو درخواست ملی تو کوئی کمیٹی اس پر آپ نے بنائی ہو کہ کس طرح اسے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو جا سکتا ہے نا کہ یہ کانسیکوینسز ہیں, ہم اس کے مطابق چل سکتے ہیں یا آپ اس کے مطابق چلیں. دیکھیں جی ماضی میں اس طرح کی ایکسرسائزز پہلے ہوئی ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے. یہ آج پہلا سال تو نہیں ہے کہ بسنت پہ پابندی لگی ہے, اس پہ پابندی لگے ہوئے بھی اب کافی سال گزر چکے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت ساری ایکسرسائزز ہوئی ہیں, ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا سسٹم موجود ہوتا کہ ہم یہ انشور کر سکتے کہ یہ انجوائمنٹ صرف ایک دن ہوگی اور پورے سال کی سرگردی نہیں ہوگی تو ضرور کیا جا سکتا تھا. لیکن میری اس پہ ریزرویشنز ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس بزنس کے ساتھ بہت سارے لوگ منسلک ہو جائیں گے اور ہوتے بھی ہیں, اور پھر جو وہ ڈور, وہ جان لیوا ڈور جو تیار ہو جائے گی اس کی کون گارنٹی دے گا کہ وہ بعد میں استعمال نہیں ہوگی, ایک دن کے بعد استعمال نہیں ہوگی یا 10 دن کے بعد استعمال. سر اس کے لیے آپ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اعتماد میں تو لیں, ان کے ساتھ بیٹھے تو صحیح, میٹنگ تو کریں. سر یہ سٹیک ہولڈرز خود بھی گارنٹی نہیں دے سکتے اس چیز کی. یہ اگر گارنٹی ہمیں مل جائے تو ہم اس طرح کے ایونٹس ایک نہیں سال میں 10 دفعہ کرانے کو تیار ہیں. اس طرح کی گارنٹیاں لوگوں کی جانوں کی گارنٹی کون؟ یہ میرے ساتھ یہ شیخ سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صدر ہیں فلائٹ کائٹ فلائنگ ایسوسیشن کے. وہ کہہ رہے ہیں کس طرح کی آپ کو گارنٹی چاہیے, وہ گارنٹی دینے کو تیار ہیں. ہمیں تو جی یہ گارنٹی چاہیے کہ یہ ڈور نہیں بنے گی اور کسی کی گردن پہ نہیں پھرے گی. مجھے بتائیں کون یہ گارنٹی دے گا مجھے کہ اس سے کیا کوئی چھت سے نہیں گرے گا, کیا کسی بچے کی گردن پہ یہ ڈور نہیں پھرے گی؟ یہ گارنٹی کوئی دے سکتا ہے مجھے؟ بالکل یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. یہ آج ہمیں یہ گارنٹی دے کہ کوئی بچہ بس سے ایکسیڈنٹ میں نہیں مرے گا, کوئی آوارہ کتا کسی شہری کو نہیں کاٹے گا. یہ دے سکتے ہیں گارنٹی, یہ ڈی سی او صاحب ہے, ان کے پاس پاور ہے. اور ہمارے اس معاملے میں بات یہ کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ ہم حادثات کے خوف سے اپنے تہوار تو نہیں بند کر سکتے. اور ایسا تہوار جو کہ آپ کی ٹورزم کا جو ہے بہت بڑا میجر اس کا پارٹ تھا, اور اربوں روپے کی ہم ریونیو جو ہے وہ یہاں سے جنریٹ ہوتا تھا, اور اگر اس پر ہم محنت کرتے تو یہ بہت بڑا تہوار, دنیا کے بڑے تہواروں میں سے ایک ہو سکتا تھا. تو ہم بجائے کہ اسے ختم کریں, جہاں لوپ ہولز ہیں وہاں ہم کام کریں, اسے ختم کریں. اور جو حفاظتی اقدامات ہیں آپ بھی ظاہر ہے آپ کا کام ہے, آپ بھی اس پر کام کریں, اور جو کنسرن لوگ ہیں وہ بھی اس پر بیٹھ کر کام کریں. اس تہوار کو بند نہیں ہونا چاہیے. میں جی ان کی اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن بات جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں اس طرف شاید یہ بات نہیں جانی چاہیے. جب آپ اس پہ بیان لگائیں گے تو ہمارا تو رائٹ بنے گا کہ ہم ہر چیز میں جس پہ ڈیتھ ہو اس کو ہم کنڈم کریں. بھئی ہماری بسنت آپ نے اس لیے بند کر دی کہ آپ حادثات کی وجہ سے, جب سے یہ ہمارے مسئلہ چلا ہے نا, ہماری پرابلم یہ 8 روڈ ڈی سی او بدل چکے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی بیچارہ کرنے کو آتا ہے اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ کا موقع پہنچ گیا ڈی سی او صاحب تک, اور ڈی سی او صاحب سے امید کرتے ہیں کہ یہ جو درخواست آئی ہے 5, 7, 8 مارچ تک جو ہے وہ منانے کی اجازت مانگی گئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر جو ہے وہ بیٹھیں گے, جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, جتنے بھی کنسرن لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. کوئکلی آپ اگر اس پر کچھ کہنا چاہیں. سر یہ اتنے منظم ہیں اور یہ اس چیز کا عملی ثبوت ہمیں دے سکتے ہیں تو پھر تو اس معاملے میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ اتنے منظم ہمیں نظر آتے نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, پورا سال پتنگ بھی بنتی ہے, ڈور بھی بنتی ہے, اور مسئلہ ہمیں عام ڈور سے نہیں ہے, مسئلہ ہمیں پلاسٹک کی ڈور سے ہے جس سے جانے ضائع ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے ڈی سی او صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ڈی سی او صاحب نے جو تحفظات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے, اور انہوں نے گارنٹی مانگی ہے کہ اگر جو ہے وہ جو ڈور ہے جو استعمال کی جاتی ہے جس سے انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں وہ استعمال نہ ہو, اور تو جو ہے وہ اس پر پابندی ہٹائی جا سکتی ہے, اور قانون اجازت دیتا ہے اور وہ بھی اجازت دے سکتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور بات یہیں سے کنٹینیو کریں گے. خوش آمدید کہیں گے آپ کا پروگرام میں. ایک بار پھر میں شیخ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. ڈی سی او صاحب نے جس طرح کہا جی کہ آپ ہمیں گارنٹی دے دیں
ہم جو ہے وہ اجازت دے دیں گے آپ کو. تو گارنٹی کون دے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈور ایک دفعہ بن جاتی ہے اس کے بعد سارا سال استعمال ہوتی ہے اور سارا سال ظاہر ہے گڈی اڑائی جاتی ہے اور انسانی جانوں کا خطرہ رہتا ہے. دیکھیں عمر صاحب، ہم تو سارا سال کی حمایت نہیں کر رہے کیونکہ قانون اجازت نہیں دے رہا. جو بات قانون میں نہیں ہے ہم اس میں نہیں آ رہے. جو قانون اجازت دے رہا ہے 15,000 کی، اس کے بھی ہم نے 2 دن سے مانگ رہے ہیں. اسے روکا کس طرح جائے گا؟ بات ان کی بھی ٹھیک ہے، ویلڈ ہے کہ سارا سال ظاہر ہے ڈور استعمال ہوتی ہے. سر آپ پورے سال کا ریکارڈ اتار کے دیکھ رہے ہیں، کہاں پتنگ بازی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو کل بھی ہوئی ہے. آپ وہ نکالے فوٹیج، وہ جو پتنگ بازی ہے نا، وہ بچے اڑا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی گڈی ہے، وہ تو کائٹ کے ذمہ میں نہیں آ رہی. ایک سر آپ نے میکینزم تو شیخ صاحب بننا چاہیے نا، کہ صرف 2 دن کے لیے بنا ہوا ہے سارا. 2 دن کے لیے پتنگ اڑے، ڈور اتنی بنے جو 2 دن کے لیے استعمال ہو جائے بس. دیکھیں آپ 2009 کی برسات ہوئی تھی 2 دن کے لیے، اس کے بعد دیکھ رہے اگلے سال دن اڑی تھی، ایک پتنگ نہیں اڑی تھی. جب لوگوں کو آپ کچھ انٹرٹینمنٹ دیں گے وہ اس کو پابند کریں گے، پابندی کریں گے. اور اب تو ڈور بھی بڑی بریک آپ نے متعارف کرا دیا ہے کہ وہی ڈور بکے گی جو بریک ڈور ہے، جو PCSI سے تصدیق شدہ ہے. مسئلہ یہ عامر صاحب، اس کے لیے کسی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر ہم بیگ میں جائیں گے تو ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. یہ بھی صبح ایک نئی صبح کا آغاز کریں، ہم بھی کریں گے. کہ ڈور جو ہے وہ اگر حکومت دے دے کہ یہ ڈور ہے بس یہ استعمال ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں دے دے حکومت، دے دے حکومت بنا کے. کیونکہ دیکھیں کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہے نا، ظاہر آپ لوگوں نے بنا کے بھیج دیں، اس کے لیے اسٹور مقرر کر لیں، حکومتیں لگوا دے، کوئی بات نہیں. ہمارا فیسٹیول تو ہوگا نا. اچھا اس میں سے ایک بات اور دے رہے حکومت دے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا. ایک بات اور نکلتی ہے، میاں سلی نے کہا تھا یا DCO صاحب نے کہا تھا کہ پننے کی بجائے وہ تو آلریڈی قانون میں ہے جی. ٹھیک ہے، اب پنا پکڑنا جو ہے نا ایک بڑا ماہرانہ کام ہوتا ہے. چلو جی وہ بھی قبول ہے جی، 2 دن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بڑا ایکسپرٹ ہوتا جی بالکل، اس کی وجہ سے پیچھا بھی کٹ سکتا تھا. وہ تو ریگولر آ جائے گا نا، بسنت کا تو شوقین ہے نا جی. تو یہ چرخی کے ساتھ یہ بھی سننے میں آیا موٹریں انہوں نے لگا دی ہیں اس کو. سر آپ نے اس کو بیان کرا دیا ہے، ہم اس بحث کو ہی ختم کر دیتے ہیں. یہ بھی میں آ جائیں، یہ بھی ضروری. بریک ڈور پنڈے میں آئے گی اور نظر آئے گی، جب آپ بیچیں گے اس کا نظر آئے گی ڈور بریک یا نہیں ہے. لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. صرف اگر اسی ڈال کی وجہ سے بے کل کوئی آدمی بچہ نہ مرے تو وہ شادیاں کرنی بند ہو جائے گی کہ بیماری نہ ہو، ہسپتال نہ ہو. یہ تو لاجک کوئی نہیں ہے. یہ تو ان کو دلیر رہنا، فیصلہ کرنا پڑے گا، امپلیمنٹ کرانا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جتنے حادثات ہیں شیخ صاحب یہ بتائیں جی، یہ جو اب چلو ہم مانتے ہیں کہ ہوٹلوں کی چھتیں اور حویلیوں کی چھتیں کرائے پہ جاتی ہیں، مگر یہ رات کا کیا مقصد ہے؟ وہاں پروفیشنل گڈیاں اڑانے والے آ جاتے ہیں. نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بسنت جو ہے وہ آغاز بھی دن سے ہوا تھا، دن کے وقت صرف رہے. میں اس کے بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ترقی کی ہر گیم میں. نہیں یہ ترقی نہیں ہے، یہ بدنام کرنے والی بات. پھر آپ اس کو تقسیم دے. کرکٹ کبھی سوچا تھا رات کو ہوگی؟ نہیں، وہ کرکٹ اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا، کرکٹ اور اسی طرح اس کو جدت کے نہیں نہیں یہ 2000 بعد کے دوران جب حکومت نے سرپرستی شروع کی نا. اچھا اس میں چلیں وہ دن ہے رات ہے، میں کوئی بات نہیں، ہمیں آپ دن دے رہے ہیں. ہم اس بیاس میں نہیں آتے جس سے یہ کلچر خطرے میں آئے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایسا ہو سکتا ہے، یہ تجویز آ سکتی ہے کہ اگر جو بسنت ہے وہ صرف والٹ سٹی کے ایریا تک محدود ہو کے رہ جائے، اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اوریجن جو ہے وہ والٹ سٹی ہی ہے، اور اس کی وجہ یہ لاجک یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں عمارتیں ہیں، اونچی اونچی بلڈنگز ہیں، ڈور نیچے تک آتی نہیں ہے، کسی کے گلا کٹنے کا خدشہ رہتا ہی نہیں. نہیں، والٹ سٹی میں زیادہ سے زیادہ 5 منزلہ کو مکان اونچا ہوگا. والٹ سٹی کے باہر تو 10 نہیں، لیکن یہ بسنت جب تک وہاں تھی تب اس طرح کے واقعات نہیں آتے. بالکل آپ ہر جگہ تھی. ہم قلعہ گجر سنگھ رہتے تھے. اب قلعہ گجر سنگھ والوں کا کیا قصور ہوگا؟ ٹھیک ہے، اکبری منڈی سے اندر تو سارے اڑانے گے، اس کے باہر والوں کا کیا؟ نہیں یہ نہیں، بلکہ بیان کرنا پڑے گا، کچھ انتظامات کرنے پڑیں گے، کچھ دلیرانہ فیصلہ کرنا پڑے گا. کون کرے گا ڈاکٹر صاحب یہ دلیرانہ فیصلہ؟ کون کرے گا؟ کسے کرنا چاہیے؟ یہ قانون نہیں ہے، شعور جو ہے وہ قانون سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب لوگ خود ہی روکیں گے ایک دوسرے کو، بالکل ٹھیک ہے، خود ہی روکیں گے کہ یہ اس کے لیے آپ موقع دیں گے تو وہ روکیں گے نا. جب بیان ہوگا سر لوگوں، لیکن سر لوگوں کے پاس تعاون کرنا ہے. ہم تو تیار ہیں جناب، ہمیں حکم کریں. آپ کالی بھیڑوں کی طرف آ نہیں رہے آئے نا، آپ ہمیں بٹھایا نا، بیٹھے نا،
हम सबको नहीं, मुझे बताएं 2009 में जब बसंत हुई तब केमिकल डोर या जो ममनुआ डोर थी वो इस्तेमाल हुई? अमर भाई, हमारे जो लाहौर शहर का बसंत का कल्चर है ना, उसमें कोई ममनुआ डोर चल ही नहीं सकती। उसमें दासा को पता है, मगर चली एक सर चलती तो है ना, जो गर्दनें कटती हैं वो इसी वजह से केमिकल डोर जो है ना वो हमारे लाहौर का हिस्सा नहीं है, यहाँ नहीं उड़ती। जो मलेशिया, हाँ जी, वो इधर नहीं उड़ती डॉक्टर साहब, कभी आपने नहीं देखा लाहौर में। हाँ, हम तो रेगुलर काइट फ्लाइट तो उसको कभी नहीं उड़ाता। ये दूसरे सर आपने आपके अंदर ही वो लोग मौजूद है ना जो उड़ाते हैं। लाहौर में फरोख्त होती है, लाहौर में उड़ती भी है, गले कटते हैं, उसी वजह से करते हैं। 4 साल हो गए बसंत को। इस वक्त लाहौर से सारा काम ही खत्म हो चुका है। ये चला गया फ्रंटियर में, ये कोटे में चला गया, ये कराची में चला गया, लेकिन शेख पंजाब के दूसरे शहरों में पूरी बिल्कुल चला गया। लाहौर से बाहर निकल के दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में चला गया। लेकिन उसमें किसी हद तक आप लोगों की भी नेग्लिजेंस है ना, क्योंकि हमारे लोग हैं जो ये काम लोगों की है तो यहाँ तक पहुंचे है ना। अगर हमारी नेग्लिजेंसी ना होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये तो उन्हें बाहर निकालें, ब्लैकलिस्ट करें, दिखाएं, मीडिया के सामने रखें, ये तो डीसीओ साहब के पास ले जाएं, ये लोग थे, ये करते रहे। जब सजाद भुट्टा साहब थे ना, उनका रिकॉर्ड काट के देख रहे, हम सब स्टेक होल्डर उनके पास ले गए थे और मुआवजा भी हो गया था। उसी मुआवजे के तहत उन्होंने पसंद भी करवा दी थी। उसके बाद किसी ने ये जहमत नहीं की, ये तो सरकार साथ होगी। उनकी ट्रांसफर भी तो हो गई थी इसी वजह से। सर नहीं, वो 2011 में गए थे, मेरे 2 साल फिर भी निकाले थे। आपके कहने का मतलब ये है कि डीसीओ साहब को ये स्टेप लेना चाहिए, वो ये जिम्मेदारी लें, आप सबको एतमाद में लें। आपके तो आगे कोई रास्ता तो दे आप। इंशाल्लाह ताला मोटी डोर कभी नहीं बनेंगे, ना बनने देंगे हम। ये हमारे साथ और चले। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी चंद मिनट से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी माहिराना राय लेना चाहूंगा, कौन सी ऐसे नुकात हैं जो आप बता सकते हैं कि इस तरह ये जो हमारा फेस्टिवल है ये रिस्टोर हो सकता है? हमारे 3 चीजें हैं हमारे सकाफत में। पता नहीं कबूतरबाजी की मैं हमायत करूं या न करूं, मगर कल्चर तो है, कल्चर है। दूसरा बसंत है, बसंत, और तीसरा है कि मंडेरों पर कपड़े सुखा के लटकाना। ये हमारी आउटडोर नहीं बल्कि रूफ टॉप एक्टिविटी इनको कहेंगे, ठीक है ना। तो ये रहने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इसमें 2 मरले के मकान की छत भी काम आ जाएगी। इसमें को कनाल 2 कनाल की हवेली जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे ऊपर ममटी बात यह है कि इसे रिस्टोर अब किस तरह किया जा सकता है? सारे मसाइल आपने सुन लिए। अब फिर बात वहां आ जाती है शऊर की। शऊर कानून से ज्यादा तगड़ा होता है। तो न सिर्फ शेख साहब ये काफी नहीं है, बेशुमार लोग आरे को अपने मोहल्ले में नजर रखें। इसके लिए विजिलेंस कमेटियां बनने में कायम की थी, उनसे मदद ले सकते हैं। लेकिन ये हुकूमत के बगैर मैं अकेला या हमारी एसोसिएशन कुछ नहीं कर सकती। दूसरे जो बात निकली थी, प्रोफेशनल चलाने वाले आए, गुडियां उड़ाने वाले, वो क्या माने रखते हैं। वो 2-4 खूबसूरत लड़कियां एन के बड़ी बड़ी रात को पहन के तो थोड़ी देर की डोर पकड़ा भी दी जाती, उसके साथ प्रोफेशनल कर्रश को ऑफ चलाने वाले भी आ जाते हैं। अजीब अजीब मकरू चेहरे वाले, ये कल्चर है कोई नहीं? ये हमारा इसको कल्चर नहीं है जी। दिन का ही किया जाए। ये कल्चर है हमारा जो आप अपनी तस्वीर में दिखा रहे हैं। 2 मील दूर से नजर आ रहे हो फलानी हवेली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने तस्वीर की बात की, उन पेंटिंग्स की बात की। ये डॉक्टर साहब की पेंटिंग्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कितनी खूबसूरत उन्होंने अंदाज में इन पेंटिंग्स में वो कल्चर, वो दिन जो है वो महफूज किए हुए हैं जब ये बसंत हुआ करती थी। और अब ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, खूबसूरत रंगारंग जो है वो पतंगे हम देखा करते थे और जो आसमानों में उड़ा करती थी। और ये पूरा मंजर जो है उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में जो है वो कलमबंद किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर साहब आपका भी और शेख मोहम्मद सलीम साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, बसंत जो है वो हम सबका त्यौहार है, वो हम सबका मुश्तरका त्यौहार है और इसे वापस लाने के लिए, उसे रिस्टोर करने के लिए हम सबको जो है वो जिम्मेदारी अदा करनी होगी। इसमें आम शहरी की भी उतनी जिम्मेदारी है, इसमें इस कारोबार से मुंसलिक अफराद की भी उतनी जिम्मेदारी है और इसमें हुकूमत की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर जो है वो संजीदगी से काम करे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एतमाद मिले, उनसे बैठकर जो है वो मसला जो है वो तय किया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सीजन में शहरी जो है वो बसंत मनाएंगे और हमारा ये जो सकाफती त्यौहार है ये दोबारा से रिवाइव होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।